میری بیٹی 16 سال کی تھی اور اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے کہتی اماں میری جلدی شادی کر دو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکری منگواتی اور مجھے کہتی کہ ٹیچر نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، جو میں کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں اس کے راز کا پتہ چلے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی۔ میرا نام کلثوم ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی تھی میرے سسرال والے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر اور میری پہلی خواہش یہی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور یہ خواہش روتی ہی بس پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر رقم خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی، اور جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی، اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر بھی ہوتا تھا۔ ایک تو ہم غریب، دوسرے ہم نے امیروں والا خواب دیکھ لیا تھا، بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے، اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑ رہی تھی۔ یہ باتیں سب سے پہلے میرے سسر اور پھر میرے جیٹھ اور جیٹھانی نے شروع کی تھی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہمارے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے؟ کیا ہم ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی ذہین، محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیتے؟ آخر لوگ باتیں کب تک کرتے؟ آخرکار ایک دن وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے یہ ہماری بھتیجی ہے، ڈاکٹر بنی ہے۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے قابل ڈاکٹر بنی ہے، اور سسرال والے بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کے خرچے اور ان لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے، تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور معصوم خواب اور خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹ لیتے۔ یہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتی ہوئی امید کو سہارا دے کر جوان کرتے تھے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی، اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم باقی تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھی، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روز بسوں اور ویگنوں کا اتنا زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ آخرکار بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اور اپنی بیٹی کی استاذہ کے مشورے سے یہ حل نکلا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور ہماری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال ہی تو ہیں۔ فیصلہ ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی، اور ہر 15 دن کے بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی، اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، اور میری بیٹی محنت اور لگن سے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ لیکن جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو مجھ سے کہتی کہ اماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا دو۔ جب میں اسے کہتی کہ تمہیں پھٹکری کا کیا کرنا ہے، تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، اور مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے جانا ہے۔ میں بیٹی کی بات مان لیتی اور اسے پھٹکری لا کر دے دیتی۔ تقریباً
3 مہینے تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ جب چوتھے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا؟ اور وہ کیسا استاد تھا جو ہر ہفتے ایک ہی کام دیتا؟ لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری کام ہی ہو۔ آخر مجھ جیسی 5 جماعت پاس کو کیا پتا کہ میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا، اس لیے اس بار جب بیٹی آئی اس نے پھر سے تجربے کا کہہ کر پھٹکری منگوائی تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہر 15 دن تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ گھبرا گئی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ اماں یہ کام ہمیں آخر تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا تجربہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور پٹکری پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک و شبہات والے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پٹکری لا کر دے دی۔ ایک رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر اندھا بھروسہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ آگے کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا؟ میرا دل وہم اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے برے برے خیالات ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ میں بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جس سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے سارے وہم دور ہو جاتے؟ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ میں فوراً اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں ایک لائن میں بڑے بڑے پیارے پیارے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے سنہری رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ بہت سخی تھے اور ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن وہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب روزانہ اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو کالج لے جاتے اور واپس لاتے تھے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا کیونکہ میں چند بار پہلے بھی اپنی بیٹی کی کتابوں کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ چودھری صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ اس نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں سے مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ انہیں ایسا کوئی کام نہیں ملا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے اور میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہ کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو وہ میری بیٹی کو روکنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہ چیز واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی تاکہ بیٹی کو شک نہ ہو کہ ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا کہ کب چھٹی ہوگی اور بیٹی گھر آئے گی تاکہ مجھے کچھ خبر ہو سکے۔ خدا خدا کر کے وقت گزرا اور جمعہ کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر آئی۔ میں نے بیٹی کا سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے جیسی تھی، اس کا رویہ بھی پہلے جیسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے شک میں ڈالتا۔ لیکن کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے تجربہ کرنا ہے۔ میں نے کچھ ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکری لا کر دے دی
اور خود خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو کچھ اس دوران اسے پتہ چلے گا مجھے بتائے گی۔ اتوار کو تقریباً دوپہر 1 بجے چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اسے جگانے کی ضرورت نہیں، وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور تربیت تو بالکل نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ میں حیران و پریشان سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں بدنامی اور ذلت کا باعث تھا اور آخرت میں 100% بربادی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے مجھے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالنا ہے۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور اس شام کو جب میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، میں نے خود کو تیار کر لیا کہ اگلے 15 دن بعد جب وہ دوبارہ گھر آئے گی تو میں اس رات اس کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ آخری رات کو کرتی کیا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے، لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ میری عقل اور حوصلہ جواب دے گئے۔ لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں جان ہی چکی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اسے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جیسے اس نے حقیقت معلوم کرنے میں میری مدد کی اور مجھے سچ سے آگاہ کیا، ویسے ہی اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر گئی اور روتے ہوئے ان کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی، اگر اسے وہاں سے نہ نکالا گیا تو اس کی موت بھی ممکن تھی، کیونکہ کئی لڑکیاں اس غلاظت میں دنس چکی تھی اور اکیلے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں وہاں سے نکالے اور صحیح غلط کی تمیز سکھائے۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ ہمیں کسی بڑے اور با اختیار شخص کی مدد حاصل کی جائے اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں اور ان کی بیٹی ہمت کر کے ان کے پاس گئے اور انہیں سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرنے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ مدد کرنے سے انکار نہ کر دے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ان کے دل میں رحم پیدا ہوا اور وہ مدد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ معاملہ سنگین تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اسی لیے اس مسئلے کا حل بھی خاموشی سے نکالنا ضروری تھا۔ چودھری صاحب نے سب سے پہلے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور اپنے ایک اعلیٰ پولیس افسر دوست کو فون کر کے ساری بات بتائی اور تفتیش کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے اس افسر نے فوراً مان لیا اور اپنی طاقت استعمال کر کے تحقیق کروائی۔ نتیجہ ایسا آیا کہ سن کر دل کام گئے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی وہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ اپنی بیٹیاں وہاں پڑھنے کے لیے بھیجے۔ پولیس نے مکمل تحقیقات کے بعد کالج کی انتظامیہ اور متعلقہ عملے کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کیا تاکہ کوئی مجرم بچ نہ سکے جو قوم کے بچوں کو گمراہی میں ڈالے۔ اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے واپس گھر آ گئی تھی۔ ہم نے اسے کالج سے نکال لیا تھا، لیکن معاملہ زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر وہ افسوس اور صدمے کی شدت سے چند لمحے خاموش رہا، پھر غصے میں آ کر بیٹی کو مارنے پیٹنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی نشے کے استعمال سے کمزور ہو چکی تھی، مار برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ شوہر اتنے غصے میں تھا کہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، لیکن اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ زیادہ دیر دل سخت نہ رکھ سکا اور ہم اسے علاج کے لیے شہر لے گئے۔ یہاں بھی چودھری صاحب نے اخلاقی اور مالی دونوں طرح سے ہماری بہت مدد کی۔ کچھ دنوں میں ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور روتے روتے معافی مانگتی رہی۔
لیکن ماں باپ تو آخر ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اسے دل سے معاف کر دیا تھا، لیکن اس معافی کا کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو ہی چکا تھا۔ ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی۔ اس پر مزید خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم بھی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی اب پہلے جیسا اعتبار۔ اصل بات تو تب کھلی جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کرتے وقت وہ پڑیاں دیکھی۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھیں جنہیں کھولنے پر وہ پھٹکری لگتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ یہ سب کیا ہے اور کہاں سے آیا، کیونکہ میں نے تو کبھی اپنی بیٹی کو یہ سامان خرید کر نہیں دیا تھا۔ میں اپنی تسلی کے لیے چودھری صاحب کی بیٹی کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ میڈیکل میں تو منشیات کا کوئی کام ہی نہیں اور پھٹکری کی بھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے میری پریشانی بڑھ گئی۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اصل بات پتہ کرے گی۔ جب اس نے پیچھا کیا اور سراغ لگایا تو حقیقت سامنے آئی کہ میڈیکل کالج کی انتظامیہ اس دندے سے بے خبر تھی، لیکن ہاسٹل کی وارڈن، چند استادہ اور چوکیدار اس میں ملوث تھے۔ وہ عملے عام منشیات اندر بیچتے تھے اور طلباء کو اس کی لت لگاتے تھے۔ ان کا نشہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی جنہیں بعد میں نشے کی حالت میں گمراہ کیا جاتا اور جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا۔ میری بیٹی بھی ان کے جال میں پھنس گئی۔ شروع میں پیسوں کا لالچ دیا گیا اور وہ لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے نشے کی عادت پڑ گئی اور وہ ان کے قابو میں آ گئی۔ قصہ مختصر کہ میری بیٹی کی طرح اور لڑکیاں بھی اس نشے کا شکار ہو چکی تھی، لیکن میری بچی میں ابھی اتنی انسانیت باقی تھی کہ وہ براہ راست میرا دل نہ دکھانا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ جب بھی منشیات گھر لاتی تو اس میں پھٹکری پیس کر ملا دیتی تاکہ دیکھنے پر وہ عام چیز لگے اور نشہ بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے وہ مجھ سے میڈیکل کے پریکٹیکل کا بہانہ بنا کر پھٹکری منگواتی تھی۔ اس رات جب میں نے چھپ کر بیٹی کے کمرے میں سونا تھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پھٹکری پیس کر منشیات کی پڑیاں بنا رہی تھی۔ اس سے نہ تو کالج میں پکڑنے کا خطرہ رہتا اور نہ ہی گھر پر، لیکن اس روز وہ پڑیاں گھر میں ہی بھول گئی اور یوں ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ لیکن افسوس کی حقیقت تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ بے حال ہے۔ اس نے منشیات چھوڑ دی ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکی، اس لیے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی ہمیں تانے دے دے کر ہمارا جینا محال کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔